الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا توبا وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود سارے حضرات باجماعت پڑھیے گا۔ مجلس کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ۔ 12ویں سردار کے ظہور کے لیے ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایک دفعہ سارے آنکھیں بند کر کے حق جناب سیدہ زہرا سمجھ کر بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولائل علی وشرح صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابکا آیوننا فی غم العلی۔ الصلاۃ والسلام علی النبی والعلی وزوجۃ العلی واولاد العلی وبنات العلی وشیت العلی ونصار العلی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ درود باجماعت پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، والیان حیدر قرار، آزاداران سید الشہداء، آل محمد کا کریم خالق میری اور آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ لیا میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان نے جس حسن سریرت سے نبی زادے کی صف ماتم بچھائی ہے، مولا ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات نبی زادے کی صف عزا پہ تشریف فرما ہے، مولا سب کو ان کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ہمارے ولی اثر بقیت اللہ، کلمت اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، آیت اللہ، وارث خون حسین، لنگر زمین و آسمان، ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور جلد ہو۔ ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ اجازت ہے جی میں اپنی نوکری کا آغاز کروں۔ بڑا سست مجمع ہے، آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وقت بہت محدود ہے اور محدود وقت میں مرشد حسین کی لامحدود نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھنے والا اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب سننے والا نہ سنے۔ اور ایک بات اپنی گفتگو سے پہلے کر دوں کہ یہ ہاتھ صرف روٹی کھانے کے لیے نہیں، علی کو سلام کرنے کے لیے بنا ہے، ورنہ مجلس میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً جتنے آگے ہیں وہ یقیناً عبادت کی نیت سے آگے ہیں۔ میں پہلا جملہ کہوں گا، میں آج آپ کے سامنے بہت خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اعتراضات ہیں میری قوم پہ۔ دشمن میری قوم کے بچوں کو چین کی نیند نہیں سونے دیتا۔ میرا پروگرام ہے آج ان کی بھی نیند اڑا دوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میری عبادت ہو جائے گی، میری نوکری ہو جائے گی۔ یقیناً میرے سامنے حلالیوں کا مجمع ہے، سب عبادت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں پہن کے، کبھی کسی چوک میں یا حسین، کبھی کسی چوک میں یا حسین۔ آپ بے شک پریشان ہو، میں نے اپنی نوکری کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی چند لمحے کے بعد غدیری نان سٹاپ بن کر تیرے ذہنوں کے دریچوں سے گزر جائے گا۔ ٹوٹے والے پرب کے ساتھ میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ دشمن اعتراض کرتا ہے جیسے محرم آتا ہے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یا
حسین عجیب ان کا رواج ہے، سنگتیں بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چوک میں کبھی کسی چوک میں، یہ رات کو بھی نہیں سونے دیتے، یہ دن کو بھی سکون نہیں لیتے، یہ کیسی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے انہیں سزا ملی ہوئی ہے، کس لیے؟ کہا یہی اب خود ہی انہوں نے مارا ہے، خود ہی یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ہمارے مرشدوں کو نہیں مانتے نا، اللہ نے انہیں سزا دی ہے کہ ماتم کرو، یہ پٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولوی حیا کر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کیسی سزا ہے؟ ملتی ہمیں ہے، تکلیف تمہیں ہے۔ یہ کیسی سزا ہے؟ تو جو ہے نا بھائی یہ کیسی سزا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ملی ہمیں ہے، تکلیف تمہیں ہے، شرم کرنی چاہیے۔ آج تو ٹی وی پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ تو بکواس کرتا ہے، یزید کو بچا نکلے گا؟ نہیں جی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے تو علم میں تھا، لکھ لعنت ہے تیرے علم پہ، تو جانتا نہیں ہے، اتنا ہی تجھے شوق ہے، جب تجھے غدیری چیلنج کرتا ہے، تو بھی ایک یزید کے نام کا اشتہار چھپوا، میں بھی حسین کے نام کا اشتہار چھپاتا ہوں، میں بھی حسینی لے کے آتا ہوں، تو بھی یزیدی۔ تیری اپنی مرضی ہے یار، میں نے تو انتظار ہی نہیں کروایا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو جو کریے گا، میں نے کوئی بات کرنی ہے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ بھائی اتنا ہی شوق ہے تجھے یزید کی وکالت کرنے کا، تو پھر آپ پروگرام بناتے ہیں، آپ لاہور کے مینار مسجد من بادشاہی مسجد کے سامنے میدان لگاتے ہیں، میں اشتہار چھپاتا ہوں حسین کے نام پہ، تو اشتہار چھپوا یزید کے نام پہ، میں حسینی لے کے آتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو یزیدی لے کے آ، میں لاؤڈ سپیکر پہ رب کعبہ کی قسم اتنی بات کرنے لگا ہوں، تیرا دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا، میں لاؤڈ سپیکر پہ حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، حسین کی نانی کا کردار بتاتا ہوں، حسین کی دادی کا کردار بتاتا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو میرے کان میں یزید کی دادی کا کردار، اگر ہمت ہے تو، اتنا شوق ہے تجھے، میں ممبر پہ لاؤڈ سپیکر پہ حسین کا کردار بتاتا ہوں، حسین کی پاک اماں کا کردار بتاتا ہوں، تو میرے کان میں توجہ نہیں کی آپ نے۔ یہ نوجوان کو چہرے دیکھ رہا ہوں پریشان ہے، اللہ جانے کس سوچ میں مبتلا ہے، تو میرے کان میں، ہائے ہائے ہائے، تجھے آج بھی تک قاتل حسین نہیں ملا نا؟ میں تجھے ڈھونڈ دیتا ہوں۔ ہائے 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 بھائی، لوگ اتنی ترقی کر لی ہے، لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، تجھ سے آج تک قاتل شبیر نہیں ملا۔ کبھی کہتا ہے انہوں نے مارا ہے، یہ خود ہی پیٹتے ہیں، کبھی کہتا ہے انہوں نے مارا ہے، یہ خود ہی پیٹتے ہیں، تجھے نہیں ملا نا؟ میدان بناتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، کسی عالم کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی آیت اللہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کا ماتمی حاضر ہے۔ آئے آئے آئے، تو ایک میدان اکٹھا کر، میں تجھے قاتل شبیر بے نقاب کر کے دیتا ہوں، تجھے 1400 سال میں حسین کا قاتل نہیں ملا نا؟ میدان سجاتے ہیں، میں تجھے قاتل شبیر بے نقاب نہ کر کے دوں، میرے نطفے میں شک ہے، بڑی توجہ نے آجا حسین، کون ہے قاتل شبیر؟ کسی میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اپنا کلمہ پڑھ، میں اپنا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے،
ہائے 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 نوجوان میرا ساتھ دے، جو بھائی تھک گئے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے۔ تجھے نہیں ملا نا قاتل شبیر، ذاکر بہ گیا تسی میرے حال ویکھیو جی، بڑی توجہ نے حضور سے نہیں ملا نا تجھے، آپ میدان بناتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، تو بھی کلمہ پڑھ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو اپنا کلمہ سنا میں اپنا کلمہ سناتا ہوں، تو کلمہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنا کلمہ سناؤں گا لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، وسیع رسول اللہ ہے، وخلیفتہ بلا فصل۔ مجھے کافر کہنے سے جناب کی شوگر اگر لیول پہ رہتی ہے نماز فجر سے پہلے تو مجھے کافر کہہ دیا کر، دشمن شبیر کلمے پہ بے نقاب ہو گیا ہے، عقل پہ بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو ہم نے مارا، نہیں پڑھتا تھا تو کس نے مارا؟ جھگڑا کس بات پہ بھئی؟ اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو پھر قاتل شبیر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر خود ہی بتانا۔ تو نہیں بتا سکتا، کیوں نہیں بتا سکتا؟ بڑی توجہ نے آجا حسین، کیونکہ میرے مرشد کی بیٹی نے جو بات کرنے لگا ہوں، ابھی نوکری آغاز ہوگی میری، ابھی 5 منٹ کے بعد میں نے ممبر چھوڑنا ہے، کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ تیرا مرشد میرے مرشد کی بیٹی کو اپنے دربار میں جواب نہیں دے سکا۔ بولے نے آجا حسین، یہ زبان ذکر علیم کرنے کے لیے بری ہے، اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بڑی توجہ نے آجا حسین، کب دربار یزید لگا ہوا ہے، 25 ملکوں کے سفیر ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سفیر اٹھا کہا یزید تو اتنا کمینہ ہے، اتنا بے غیرت ہے، تو نے اپنے ہی نبی کے بیٹے کو مروا دیا جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا، تو نے اسے قتل کر دیا۔ یہ 25 ملکوں کے سفیروں کو مطمئن کرنے کے لیے ملعون ابن ملعون، ہائے ہائے ہائے، ملعون ابن ملعون اپنے تخت پہ کھڑا ہوا، 25 ملکوں کو سفیروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا، حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا، حسین میرا اختیار نہیں مانتا تھا، میں نے بڑا سمجھایا مگر وہ نہیں مانا، میں نے کربلا میں منگوا کر حسین کو قتل کر دیا۔ اتنا سن کے 25 ملکوں کے سفیر مطمئن ہو کے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے، یا کڑیوں میں اللہ کے قرآن کی آیت اٹھی۔ ہر بندہ بولے جس کا عقیدہ ہے یہ نعت کے قرآن ہے، کڑیوں میں نعت کے قرآن کی آیت اٹھی، دیکھ کے کہتی یزید میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں مگر تیرے دربار میں یہ روشندار ہے، اس میں ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک۔ اوئے ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہائے، ہر بندے کے لیے غدیری کی بات ہوتی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے، میں عالیہ پڑھنے لگا ہوں، میں لہجائے پروردگار سنانے لگا ہوں۔ یزید یہ تیرے روشندان سے آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیرے روشندان سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے روک تو صحیح۔ دیکھ کے کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کو نہیں روک سکتا، بی بی فرماتی کہاں گیا تیرا اختیار؟ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے بھائی کہاں گیا تیرا اختیار؟ تو کہتا تھا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، علی کی بیٹی اپنے وقت کا علی، اپنے وقت کا محمد جلال میں آ کے کہتی یزید تو ہوا نہیں روک سکتا نا، یہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں گھوڑے، یہ بار بار اپنے پاؤں اٹھاتے ہیں، زمین پہ مارتے ہیں، ان کا شور آ رہا ہے،
ذرا ان کا شور بند کر. ہر بندے کے لیے بات نہیں ہے. ذرا ان کا شور بند کر. کہتا علی کی بیٹی میں یہ شور بند نہیں کر سکتا. رب کعبہ کی قسم ہے, عزت حیدر کی قسم ہے, میری حسرت ہے, کوئی مجھے اس جملے کی قیمت دے. بی بی مسکرا کے کہتی یزید تیرا تیرے جانوروں پہ بھی اختیار نہیں. ہائے ہائے ہائے. یزید تیرے جانوروں پہ بھی تیرا اختیار نہیں. تو کس اختیار کی بات کر رہا ہے؟ کہ اچھا یزید میں علی کی بیٹی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, دشمن کو ایسی موت دیتی ہوں کہ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. بی بی دیکھ کے فرماتی یزید گھوڑا تو چلو سرکش تھے ہی, یہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ. ہائے, یہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ, اونٹوں کے گلوں میں ہیں بندھی ہوئی گھنٹیاں. وہ جب گردن کو حرکت دیتے ہیں گھنٹیوں کی آواز آتی ہے. تیرے دربار میں شور ہے, ذرا ان کی حرکت کو روک. دیکھ کے کہتا ہے علی کی بیٹی کبھی کہتی ہے ہوا کو روک, کبھی کہتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو روک, کبھی کہتی ہے اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز روک. علی کی بیٹی یہ میں نہیں روک سکتا. اس وقت علی کی علی بیٹی نے کہا یزید پھر میرا اختیار دے. اسکت چپ. ہائے 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 ہائے. اسکت, خاموش. رب کعبہ کی قسم ہے, انشاء اللہ کی اضطرابی روایت میری ذمہ داری ہے, ہدایت میں نہیں پڑھتا. علی کی بیٹی نے کہنا تھا خاموش. ہوا رک گئی, فضا رک گئی, جو جہاں تھا وہ وہاں رک گیا. جس کا منہ کھلا تھا وہ کھلا رہا, جس کی آنکھ کھلی تھی اس کی آنکھ کھلی رہی, جس گھوڑے نے قدم اٹھایا تھا. ہائے ہائے ہائے. جب علی کی بیٹی نے کہا نا اس کو خاموش, جس گھوڑے نے قدم اٹھایا تھا وہی رکا رہا, جس نے منہ کھولا تھا وہی کھلا رہا, جس کی آنکھ بند تھی وہی بند رہی, جس کا ہاتھ اٹھا تھا وہی رکا رہا. ہوا, فضا, خلا, آسمان, چرند, پرند, چونٹی سے ہاتھی تک, ہاتھی سے بشر تک, بشر سے جنات تک, علی کی بیٹی کا حکم تھا. ہر چیز سکتے میں آ گئی. یزید ملعون کا پورا دربار پتھر کا بن گیا, پورا دربار پتھر کا بن گیا. یا علی کی بیٹی نے یوں اشارہ کیا, یوں اشارہ کیا, کمینے بغیرت کی پلید روح اس کے نجس جسم میں دوبارہ آئی. دیکھ کے کہتا علی کی بیٹی یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرا پورا دربار پتھر کا ہو گیا, میرا پورا دربار پتھر کا ہو گیا. اس وقت علی کی بیٹی دو قدم آگے آگے کہتی او بے نکاحی کے بیٹے اب بتا, کہتی تو ہے یا ہم ہے. مجھے پاک ممبر کی قسم ہے آپ پہ مطمئن نہیں ہوں, لیکن نشہ ہے علی کی ولایت کا, جو بات پوری کر کے جاؤں گا. توجہ. بی بی فرماتی ہو بے نکاحی کے بیٹے, ہائے ہائے ہائے, اب بتا کہتی تو ہے مقید الادائے و مقید القدر والقضائے, اس پر سلام جو قید ہوئے اور اس پر سلام جس نے موت و حیات کو قید کیا. اب بتا پتھر کا ہوا پورا مجمع. یہ ایک ملعون نے اشارہ کیا. بی بی کہتی تو میرا اختیار دیکھنا چاہتا ہے, ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں نا, اگر میں چاہوں یہ شیر بن جائیں. تو جو کریے گا, اگر میں چاہوں یہ شیر بن کر
تجھ پہ حملہ آور ہو جائے، اور یہ تیرے دربار میں جو اونٹوں کے گلے میں رسیاں ہیں، اگر میں علی کی بیٹی چاہوں یہ سانپ بن کر تجھے نکل جائے۔ ابھی علی کا بیٹا ہی نکلے، یہ کہنا تھا، گھوڑے شیر بن گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہر بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا غدیر کیا کہہ رہا ہے۔ علی کی بیٹی کا یہ کہنا تھا، گھوڑے شیر بنے، اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی رسیاں سانپ بنی۔ یزید کی فوج کو نکلنا شروع کیا، یا ایک ملعون نے حکم دیا، ایک مؤذن اٹھا، اس نے اذان شروع کی۔ ہائے ہائے، ایک مؤذن اٹھا، اس نے اذان شروع کی، کیونکہ وہ جانتے تھے علی کی بیٹی ہے، ہوا روک سکتی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے شور کو روک سکتی ہے، علی کی بیٹی ہے، اذان نہیں روک سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، علی کی بیٹی ہے، اذان نہیں روک سکتی۔ جیسے ہی مؤذن نے کھڑے ہو کر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی نے یوں دیکھا، محمد رسول اللہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اوئے ہوئے، میرا خیال تیرے وارے جی نہیں ہے، میں جو پڑھتا پیا، حیدری محمد رسول اللہ حلق میں اٹک گیا۔ معصوم کا فرمان ہے، کچھ قاری ایسے ہیں قرآن جن کے حلق میں اٹک جاتا ہے۔ ہائے ہائے، شاعر نے پوچھا مولا وہ قاری کون ہے؟ فرمایا جو علی سے بغض رکھتے ہیں۔ قرآن زبان سے قلم میں جھانک کر دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہے تو اتر آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر دل میں علی، یوں دیکھا محمد رسول اللہ حلق میں اٹک گیا۔ علی کی بیٹی نے کہا یزید یہ جو تیرا مؤذن اذان میں محمد رسول اللہ کہتا ہے یہ کس کا نانا ہے؟ کہتا علی کی بیٹی تیرا نانا ہے۔ فرمایا کمینہ، میرا نانا نکال کر اپنے نانے کا نام